مسلم لیگ نون کی ٹکٹ آپ کو ملی ہے یا آپ نے لی ہے؟ مجھے 2 الیکشن تو ہم نے دیکھے، جب تیسرا آیا تو پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پھر دیوان صاحب نے کہا کہ آپ کو بہت پڑھے لکھے دوست نے مجھے نقشہ دکھایا اور سمجھایا کہ یہ جلال پور آپ کا ایک دن ضلع بنے گا، اور مجھے بہت السلام علیکم، آپ کا میزبان طاہر ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی بہت زیادہ ہو گیا ہے، کچھ ہی دن الیکشن کو رہ گئے ہیں۔ جو امیدوار ہیں وہ ڈور ٹو ڈور کمپین کر رہے ہیں، اور جو ووٹر حضرات ہیں وہ بھی اپنے مسائل امیدواروں کو بتا رہے ہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ انتہائی ملنسار، غریبوں کے ہمدرد ہیں، کم گو ہیں لیکن بہت اچھا بولتے ہیں۔ ان کا جو ڈیرا ہے وہ بھی ہر ٹائم آباد رہتا ہے۔ سیاست میں ہیں لیکن اس سے پہلے سیاستدانوں کو سپورٹ دیتے تھے، اب خود امیدوار ہیں۔ پی پی 224 پہ مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں لال محمد جوئے صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو انشاءاللہ پر امید ہیں۔ ہماری جو پہلے بھی آزاد نہیں رہتے، پوری تحصیل کی خدمت کرتے تھے، سیاست کم کرتے تھے، خدمت زیادہ کرتے تھے، ایک انسانیت کی، غریبوں کی، مظلوموں کی۔ 4 بار میں وہ ناظم یا چیئرمین رہا ہوں، اس کے بعد گیپ آ گیا تھا، پھر یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میں نے یہ بڑی مشکل یا سمجھ کے یہ قبول کیا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے مین جو ہے میرا، میں اس عوام کی خدمت کروں گا، جو مجھ سے ممکن ہو سکا میں حت الوسع دن رات کر کے، جو انہوں نے مجھے ووٹ کیا امانت دی ہے، میں اسے نبھاؤں گا، خیانت نہیں کروں گا، روح گردانی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ بہت عرصہ آپ دیوان خاندان کے ساتھ رہے ہیں، اب رانا قاسم کے ساتھ رہے ہیں، کیا وجہ بنی کہ آپ دیوان خاندان کو چھوڑ دیا؟ یہ ایک فیصلہ ہوا تھا کہ ہمارے گھر میں پوری پارٹی تھی، تحریر ہوئی تھی، وہ اب بھی دیوان اقبال حسین کے پاس ہے۔ وہ ہوا تھا کہ ایک الیکشن لنگا صاحبان لڑیں گے اور ایک جویا صاحبان لڑیں گے۔ تو 2 الیکشن تو ہم نے دیکھے، جب تیسرا آیا تو پھر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پھر دیوان صاحب نے کہا کہ آپ کو اگلے الیکشن کا ہم وعدہ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم وعدہ تو نہیں لیتے۔ پھر کہنے لگے کہ ایم این اے کا لڑاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ ایم این اے بھی ہم لڑیں گے اور ایم پی اے بھی ہم لڑیں گے، ان میں سے جو جیت گئے تو پھر 1 سیٹ آپ کو دے دیں گے۔ دیکھیں یہ میرے علاوہ کوئی نہیں اس بات پہ اعتماد کرے گا۔ تو خاندان اور دوستوں نے اصرار کیا اور مجھے اس عمر میں الیکشن سٹینڈ کرایا۔ تو انشاءاللہ میں اپنی خاندانی روایت کے مطابق ہمارے گھر میں اور مجھ میں خاص طور نہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، نہ 1 پیسے کا روادار ہوں، وہ رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ میں بن کر میں خدمت کروں گا، یہ جو اخراجات کی وصولی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ آپ پہلا الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کر رہے ہیں، آپ کو کیسا رسپانس مل رہا ہے عوام کی طرف سے؟ یہ بات آپ نے جو کی ہے، میں بلا مبالغہ یہ کہتا ہوں کہ جہاں میں جاتا ہوں نا، 3 پشتوں سے ہماری خدمت ہے۔ ان لوگوں کو حاجی محمد رمضان کا چہرہ نظر آتا ہے، ان کو ملک غلام محمد کا چہرہ نظر آتا ہے، ان کو مجھ ناچیز کا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے کوئی نہ نہیں کرتا، اور میرے ووٹ کو خاص طور وہ ایک حقدار سمجھ رہے ہیں۔ میں تو یہی توقع رکھتا ہوں صحیح، اور یہی رزلٹ مل رہے ہیں صحیح۔ جلال پور پیر والا جو پی پی 224 ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں، امیدوار بھی بہت ہے، الیکٹ بھی بہت ہوئے، لیکن خصوصی طور پر جو جلال پور پیر والا شہر ہے اس کی حالت نہیں بدلے گی۔ آپ کو بھی مسئلہ مسائل کے پتہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، میری رانا محمد قاسم صاحب سے بات ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ ایک کونسلر بیچارے کا کام نہیں ہے، نہ اتنے مسائل ہیں جلال پور کے
کہ میں نے دیکھا ہے اس سے تو دیہاتی علاقے بہتے رہیں. بہت ہی مسائل ہیں. انشاءاللہ بن گئے تو اپنا قیادت سے مسلم لیگ سے خصوصی ہم یہ گرانٹ مانگیں گے تاکہ جلال پور میں ہم کوئی تبدیلی لے آ سکیں. مسلم لیگ نون کی ٹکٹ آپ کو ملی ہے یا آپ نے لی ہے؟ مجھے کیونکہ ہمارے تھی یہ بڑے بڑے گروپ ہیں، وہ 2-3 مہینوں سے کوشش میں تھے کہ ٹکٹ کس کو مل رہی ہے. عوام کو بھی انتظار تھا. مسلم لیگ نون کی بہت مہربانی کہ مجھے صرف 15 منٹ پہلے پتہ چلا. میں نشان لینے گیا ہوا تھا تو اوپر سے کوئی بندہ آیا کہ آپ نے نشان نہیں لینا، آپ کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا ہے. کیونکہ پہلے بھی میں نے مسلم لیگ کا کہنا مانا ہے میاں حمزہ شہباز صاحب کا، اور اس وقت میرے لیے رانا محمد قاسم نون اور نغمہ مشتاق صاحبہ نے، انہوں نے بھی برملا انہوں نے میرے لیے کوشش کی ہے. مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ کا ٹکٹ مجھے مل جائے گا، کیونکہ بڑے بڑے کھلاڑی میدان میں تھے اور مجھ ناچیز پر اعتماد کیا گیا. آپ نے کہا بڑے بڑے کھلاڑی میدان میں ہیں، آپ کمپین کرنے جاتے ہیں، آپ کو کہیں رکاوٹ یا آپ کو بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے؟ بٹھانے کی ان کو تھا کہ یہ بیٹھ جائے گا، وہ دوسرے کسی غلط طریقے سے تو ہم بیٹھ نہیں سکتے. جب پہلے بھی 2 بار ہم بیٹھ گئے تھے تو میں نے کہا میری پچھلی عمر ہے، میں اپنے خاندان کو بدنام نہ کروں کہ ہر وقت ہر سال یا ہر الیکشن پہ میں بیٹھ جاؤں. اس لیے ہم الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ. بیٹھنے کا سوچا بھی نہیں تھا، نہ ہم بیٹھ سکتے تھے. جلال پور پیر والا شہر کی پوزیشن تو بہت بہتر ہے، جو علاقے ہیں مضافات ہیں وہاں آپ کی پوزیشن کیسی ہے؟ دیکھیں جی، ہم نے تو ابھی ہم کوئی نہ ہم کسی پر جھوٹے پرچے کراتے ہیں، نہ کسی انسان کو دکھاتے ہیں. خدمت کرنا ہمارا خاندانی شیوا ہے، یہ لوگوں کا دل ہے. ہم اپنی طرف سے حاضری لگوا رہے ہیں. مجھے جو ہے مجھے تو لگتا ہے مجھے سب سے زیادہ لوگ مجھے بڑھ چڑھ کر شوق سے ووٹ دے رہے ہیں. اکثر سننے میں آیا ہے کہ جو پینل ہے نا وہ ایک دوسرے کے لیے ووٹ نہیں مانگ رہے. این اے کا امیدوار اپنے لیے ووٹ مانگ رہا ہے، پی پی کا امیدوار اپنے لیے ووٹ مانگ رہا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو اس کو غلط سمجھتا ہوں. میں پہلے ایم این اے کا ووٹ مانگتا ہوں، بعد میں اپنا مانگتا ہوں. پینل کامیاب ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے صحیح. اور یہ بھی ان لوگوں کی غلط فہمی ہے. انشاءاللہ مسلم لیگ بن رہی ہے. یہ 1-2 بیڑیوں پہ ٹانگ رکھنا یہ تو ویسے ہی بزرگ کا مقولہ ہے، بندہ کسی گھر کا نہیں رہتا. جلال پور پیر والا میں تھانہ کچہری اور وڈیرہ شاہی بہت زیادہ ہے، آپ اس سے بہت دور ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو کہتا ہوں کہ تھانے کا کام تو میرے پاس نہ ہی آئے تو بہتر ہے. لیکن کوئی مظلوم اگر پکڑا جاتا ہے، اس پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یقین کرے مجھے نیند نہیں آتی، میں اس کی تو مدد کرتا رہتا ہوں صحیح. جلال پور پیر والا کے لیے کوئی اپنا پیغام دیں. میں کیا پیغام دے سکتا ہوں؟ دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ہمارا جو جلال پور پیر والا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جلال پور پیر والا ایک ایسی سچویشن ہے کہ یہ اگر میں گوگل وغیرہ ریسرچ کریں تو جلال پور کا حق جو ہے ضلع کا بنتا ہے کہ یہ ضلع ہونا چاہیے جلال پور. ضلع کی کوششیں تو کی گئی ہیں، تحریک بہت چلائی گئی ہے، لیکن بات خاموش ہو جاتی ہے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ زیادہ تو میں نہیں جانتا صحیح. بس حکومتیں آتی ہیں، کوئی حکومت ٹائم پورا نہیں کرتی، پتہ نہیں. اس آخر ان کو بنانا پڑے گا صحیح انشاءاللہ. مجھے امید ہے. ایک مجھے بہت پڑھے لکھے دوست نے مجھے نقشہ دکھایا اور سمجھایا کہ یہ جلال پور آپ کا ایک دن ضلع بنے گا. اور ماشاءاللہ جو منصوبے گزر رہے ہیں آس پاس سے اور زمینیں موجود ہیں جلال پور میں،
हाँ, तो ये मुनासिब जगह है। लोधरा और मुल्तान के दरमियान, और यहाँ से सी पैक गुजरना, फिर इधर सुना है कि पुल भी बन रहा है। मुनासिब यही जगह है। आबादी बढ़ रही है, इनको बनाना पड़ेगा सी। मैं भी अगर मुझे बाख्तियार मैं हो गया तो मैं भी इसकी बहुत कोशिश करूँगा। ये मेरी दिल की ख्वाहिश है ऐसी। जी, आपने मलिक लाल मोहम्मद जूया जो कि उम्मीदवार हैं PP 224 के मुस्लिम नून के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनकी खूबसूरत बातें सुनी। अब अगले मेहमान के साथ अगले प्रोग्राम में अपने मेज़बान ताहिर अयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।